کوئی کام آئے گا. کون کام آئے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. سب دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. الا المتقین. مگر کام کون آئے گا؟ جو متقی لوگ ہوں گے وہ قیامت میں تمہارے کام آئیں گے. متقی قیامت میں کام آئیں گے. تو قرآن آگے کھولتا ہے یہ متقی لوگ مولا کون ہے، یہ کون متقی ہے جن سے جڑ جائے تو قیامت کے دن یہ کام آئے. تو قرآن آگے کھول کے کہتا ہے بتائیں متقی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں. پتا چلا جہاں ماں کام نہ آئے، جہاں باپ کام نہ آئے، جہاں دوست و دشمن بن جائے، وہاں یہ اللہ کے ولی کام آئیں گے اور اللہ کے ولی قیامت میں کام آئیں گے. اب بتاؤ کام آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ولی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائیں گے. اب مجھے بتاؤ جو ولی قیامت کے دن خدا کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی دنیا کے اندر کیا مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکتا ہے اور نجات دلانے والے ہی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں. تو جو آخرت میں مشکل کشائی کرے کیا وہ دنیا میں مشکل کشائی نہ کریں گے؟ اب پتا چلا کہ ولی کام آئیں گے لیکن ولیوں سے جڑنا ہوگا، ان سے رابطہ کرنا ہوگا، ان سے اپنی نسبتوں کو استوار کرنا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو پتا چلا اولیاء کام آئیں گے. یہ تو آیت کریمہ ہے، حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے جب اللہ اپنے ولیوں سے فرمائے گا جاؤ بے حساب جنت میں چلے جاؤ، ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ جنت میں داخل نہ ہوں گے بلکہ اللہ سے کہیں گے مولا ہمیں تو جنت میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے، جو ہم سے دنیا میں محبت کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ان کا بھی ہاتھ پکڑو اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر یہ چلے جاؤ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت یہ اللہ والے اپنے ماننے والوں کا ہاتھ پکڑیں گے اور ہاتھ پکڑ کر کے یہ جنت میں لے کر کے جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اولیاء سے وابستگی ضروری ہے، اولیاء کرام کے قریب آنا ضروری ہے، اولیاء کرام سے نسبت استوار کرنا ضروری ہے. ابھی میں نے تو قرآن کی آیت پیش کی. اب جو لوگ قرآن مانتے ہیں ان کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ ولی قیامت میں کام آتے ہیں تو دنیا میں بھی کام آ سکتے ہیں. اور جو ولی جس شان کا ہوگا، جس مقام کا ہوگا، اللہ پاک اس پر اتنی عنایتیں فرمائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کی بڑی شانیں ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ہے. آئیے ایک روایت جو ہے وہ اور اس کا مفہوم اور مختصر میں پڑھنا چاہتا ہوں. مشہور سی روایت ہے، سیاہ میں موجود ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ آستانے جو ہے، یہ آستانے رسومات کی ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ اس کا مطلب کیا ہے آستانوں کا؟ حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں 99 قتل کے بعد کسی سے پوچھا. اچھا حدیث میں پہلے کسی سے پوچھنے کا ذکر ہے، اس کا مطلب اگر آپ حدیث سے اشارت النص کے طور پہ کوئی چیز مراد لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ وہ جو 99 لوگوں کا قاتل تھا پہلے کسی صرف اہل علم کے پاس گیا جو نیرا علم والا تھا، صاحب دل نہ تھا، صاحب دل نہ تھا، اس لیے نیرا علم والا کہنے اس کو. اور اپنے ذوق کے مطابق کہوں کہ علم ظاہر رکھتا تھا، صرف دل والا نہیں تھا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس ظاہر خشک نے کہا اچھا 99 لوگوں کو قتل کر کے اب توبہ کرنا چاہتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے. اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہے. تو پھر اس نے سوچا 99 کا لفظ 99 کے عدد یہ پھٹ کر کیوں رہ جائے تو پھر پورے نہ ہو جائے. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کیا. پھر کوئی صاحب دل ملا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو صاحب دل نے کہا ہاں قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، تو وہاں چلا جا، ان
اب اس کو اپنے الفاظ میں یہ بھی کہہ دو مفہوم کے طور پر کہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، وہاں چلا کر میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو حدیث پاک ہے، میں لفظ بلفظ پڑھنے کی بجائے بطور مفہوم آپ کی تفہیم کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آستانے اولیاء کی طرف نشاندہی کر دی گئی کہ وہاں جاؤ تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا صدیوں کے آستانے قبولیت توبہ کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ہم یہاں آ کر بچے مانتے ہیں، یہاں آ کے روزی مانتے ہیں، یہاں آ کے رشتے مانتے ہیں، یہاں آ کے کارخانے مانتے ہیں، یہاں آ کر کے بنگلے مانتے ہیں، یہاں آ کر کے مکان مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب مانگو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز مانگنے کی ہے وہ مغفرت اور توبہ کرنے کا یہ مقام ہے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، مغفرت کی خیرات بھی ملتی ہے۔ تو سب مانگو، مغفرت بھی مانگا کرو، اس لیے کہ سب مانگو گے ختم ہو جائے گا، لیکن مغفرت مل گئی تو اس کے بدلے میں اللہ سیدھا جنت ہی عطا فرمائے گا۔ کیا ہوا جب نشاندہی کی گئی کہ جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر دور میں دو طبقے رہے، ایک مایوس کرنے والا اور ایک امید بندھانے والا۔ مایوس کرنے والے کا تو قتل ہو گیا، اور جس نے امید بندھائی اس کے کہنے پر وہ بندے نے قدم اٹھایا۔ کس طرف قدم اٹھایا؟ اللہ والوں کی بستی کی طرف، اللہ والوں کی بستی کی طرف۔ خدا کی شان دیکھیں، خدا اللہ والوں کی بستی کی طرف قدم اٹھایا، اور ابھی قدم اٹھا کر چلا ہی تھا کہ اس کا زندگی کا قصہ تمام ہو گیا، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، ارے فرشتے اپنی مرضی سے تھوڑی گھوم پھر کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ بات رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، جس کو بطور مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ دونوں فرشتے ہیں، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تو ولی کی شان کیسے پتا چلتی، ولی کا مقام کیسے پتا چلتا؟ اللہ اکبر! رحمت کے فرشتے بھی ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے عذاب کے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ اکبر! حالانکہ لوگ اپنے اجتماع میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن فضیلت توبہ میں بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فضیلت توبہ اپنی جگہ، لیکن آگے کا حصہ کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جو آپ خود سمجھیں گے، آپ کے ذہن میں بات خود آئے گی۔ اللہ اللہ! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوا کیا؟ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ جب بات فیصلے کی آئی تو اللہ نے فرمایا عذاب کے فرشتوں سے پوچھو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں سے پوچھو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو عذاب کے فرشتوں نے کہا بات تو صاف ہے، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، جس میں سے ایک علم والا بھی تھا، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اس لیے ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ایک سے ہم لے جاؤ کی بستی